جنہیں کدے پوچھے ہی نہیں پھر تو سب بھی نہیں بلانا جی سارا کرنا حافظ قرآن جب جنت میں جائیں گے مختصر کر رہا ہوں اللہ سے ایک التجا کریں گے سارے جمع کر اللہ جی دنیا میں ہم تیرا قرآن پڑھا کرتے تھے تو سنا کرتا تھا آج تو پڑھ ہم سنیں مزہ آئے گا اللہ اکبر اللہ فرمائیں گے سناتا ہوں تمہارا مطالبہ پورا کرتا ہوں سٹیج سجے گا 1.25 لاکھ انبیاء موجود ان کی امتیں موجود ان کے ماننے والے امام الانبیاء بھی تشریف فرمائیں گے جلسے کا آغاز ہوگا اللہ فرمائیں گے میرا داؤد پیغمبر کے درے ذرائع نہ پہلے زبور سنا دے داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے کیا سنائیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ خوبصورت آواز دی تھی جب آپ زبور پڑھا کرتے تھے فضا میں پرندے بھی رک جایا کرتے تھے اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے میرے اکابر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ نے ان کو وہ خوبصورت آواز دی تھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے جیل کا سپرڈنٹ آ کر کہنے لگا شاہ جی تجھے تیرے رب کا واسطہ بس کرو میرا دل پھٹ رہا ہے کون عطا اللہ شاہ بخاری علی گڑھ یونیورسٹی میں پہنچے پابندی ہے کہ عطا اللہ شاہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تقریر نہیں کر سکتا وہاں کی یونیورسٹی کے طلباء نے کہا شاہ جی تقریر پہ پابندی ہے ایک رکوع قرآن کا سنا دو شاہ جی نے قرآن سنایا شاہ جی نے کہا ساتھیو تقریر نہیں کرتا اگر اجازت ہو تو صرف اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں شاہ جی نے عشاء کی نماز پڑھ کے ان آیتوں کا ترجمہ شروع کیا مجمع پہ ایسا سکتہ طاری ہوا کہ جب ختم کیا تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی اللہ اکبر ایسے ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے داؤد نے زبور سناؤ داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے جنتی جھوم کے کہیں گے اللہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز بھی کسی کی ہو سکتی ہے اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو ذرا رحمان بیٹھو اب میرا یاسین پیغمبر تمہیں یاسین سنائے گا کہہ دو سبحان اللہ جو یاسین سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اور پھر وعدہ کریں روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیں گے پھر جنت میں نصیب ہوگی سورہ یاسین کون یاسین پیغمبر صلی اللہ توجہ ہے آپ کی کون یاسین پیغمبر ذوق ہو تو میں ذرا کھولوں اس کو کون یاسین پیغمبر جس یاسین پیغمبر کی یہ شان سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے آپ کے قاری صاحب نے مجھے آرڈر دیا حکم دیا کہ آپ نے نعت سنانی ہے سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سوڑے تے موڈے کملی وے کالی ہے قربان میں زلفاں تو یہ جنتی کہیں گے زبان حال سے اللہ فرمائیں گے میں نے جو کہا تھا جلدی نہ کرو اب سنو نا اب تو تم تعریفیں کر رہے ہو قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالی ہے علماء جانتے ہیں شفق کی لالی کیا ہوتی ہے یہ سرخی اور پان کی مصنوعی لالی جنتی جھوم کے کیا کہیں گے ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے بعد از خدا بزرگ تو ہی آپ کے اپنے اپنے نظریات ہوں گے وابستگی ہوں گی سیاسی لیکن ایک بات کہتا ہوں ناراض نہیں ہونا ایک آدمی نے پتہ نہیں دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ جہالت میں پتہ نہیں کس کی محبت میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو عمران خان صاحب یا تعریف کرنے کے اور بھی تو کوئی انداز ہوتے ہیں نا لیکن آپ کا کیا خیال ہے بعد از خدا بزرگ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا ہے آمنہ کے لال کا صلی اللہ ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے انہوں آنکھاں دیکھی آنکھاں ساری دنیا دوالی ہے کہ میری سے ہے کر سکتا آسمان دا چن لوگو
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا، میں حیرت میں پڑ گیا، اللہ جی اس سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہوگا؟ میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا، میں نے اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، تکرار کے ساتھ دیکھا۔ اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو شاید نے وہ تخیل پیش کیا ہے کہ میں ریس ہے کر سکتا آسمان دا چن لوگو، سونی صورت سونے دی سونی۔ مجمع میں جتنے سونے ہیں وہ سارے میرے ساتھ عشق و مستی کے سفر میں ذرا شامل ہو جائیں، یہ جملہ آپ ضرور کہیں، سونی صورت سونے دی سونی۔ آواز نہیں آ رہی نا، آواز نہیں آ رہی، میں جملہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کہلوا رہا، میری ایک دل کی خواہش ہے کہ جب یہ جملہ آپ کہیں گے اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو بہت ساری صورتیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، بہت ساری صورتیں انشاءاللہ کیا ہو جائیں گی؟ کیوں؟ مجھے یہاں شاعر اسلام سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ حضور جیسا کوئی ہے؟ حضور کے چہرے جیسا؟ چہرہ سمیت یا اس کے بغیر؟ جی اس سمیت کچھ خیال رکھا کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی داڑھی نہیں ہے، کئی داڑھیوں والوں سے اچھا ہوں، بالکل آپ اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، داڑھی چہرے پہ سجے گی اور اچھے ہو جاؤ گے، اچھائی میں کمی ہوگی اضافہ ہوگا اور اچھے ہو جاؤ گے اللہ کے بندے۔ کئی کہتے ہیں داڑھی تو منڈواتا ہوں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ ایک اللہ والا کسی کی تلاش میں جا رہا تھا، دیکھا وہ حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا داڑھی منڈوا رہا ہے، اس کی نگاہ اچانک پڑ گئی، اس نے آواز لگائی آغا ریش میں تراشی۔ اللہ کے بندے داڑھی منڈوا رہا ہے، اس نے جواب دیا ریش میں تراشم ولے کسیرا دلے نمے خراشم، داڑھی تو منڈواتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اس اللہ والے نے برجستہ جواب دے کے فرمایا بخدا بمصطفیٰ را دلے میں خراشی، اللہ کی قسم یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا، اللہ کے محبوب کے دل پہ چل رہا ہے۔ از دل خیزد بر دل ریزد، اتنا سا جملہ دل سے نکلا، دل پہ لگا، دل کی دنیا بدل گئی۔ آدھا حصہ منڈوایا تھا، حجام سے کہا آدھا چھوڑ دو، اس نے کہا بری لگے گی، اب داڑھی اچھی نہیں لگے گی۔ اس نے کہا کوئی اچھی بات بری کی بات نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کل کا دن وفا کرے نہ کرے، میں اسی حالت میں مر گیا اللہ کے محبوب کے پاس ہوگے کوثر پہ جاؤں گا، اللہ کا محبوب کہے گا میرا امتی کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھی سی صورت لے کے آ گیا ہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اور اس نے بڑا عجیب جواب دیا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ اللہ کے بندے تیرے ایک جملے نے مجھے محمد رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ راول پنڈی کے نوجوانوں میرے دل کی دھڑکنوں سنو، وہ نوجوان بھی اس کے بعد 40 دن زندہ رہا، روزانہ رات کو خواب کے اندر اللہ کے محبوب کے چہرے انور کا دیدار ہوتا تھا۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ پھر سارا مجمع مل کے کہے سونی صورت سونے دی سونی۔ زندہ دلی کا ثبوت دو، محلے میں آواز جا رہی ہے، عورتیں سمجھے کہ یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں، لفظ مجاہد کو لوگ اندر دے تسی نہ کر دے گا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ سونی صورت سونے دی دنیا مت والی ہے، میرا سونا جدو ہنسے، آپ ہی تھوڑا سا تبسم فرما لیں، مجھے خوشی ہو جائے کہ آپ خوش ہیں نا۔ میرا سونا جدو ہنسے
ادکھڑ دیاں کلیاں نے او بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے۔ اب آپ غور کرنا، جلسے میں آنے والوں، وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی؟ وہ کون سا پیغام محبت تھا؟ یہی تو تھا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے آپ کے دل کی زندگی چاہیے، دل کی زندگی۔ یہ مردہ ہو گیا، ذرا اس کو زندہ کرو۔ دل کے قریب روایت میں آتا ہے 2 انگل کے فاصلے پہ لکھا ہے اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ، میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ ذرا مل کے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ عشق بازیاں چھوڑو، گندا عشق چھوڑو، حقیقی عشق کی طرف آؤ۔ وہ حقیقی عشق کس کا ہے؟ حکیم الامت کے شاعر تھے نا مجذوب، ایک دن انہیں ایک شعر پڑھا۔ حکیم الامت نے فرمایا مجذوب، کاش میرے جیب میں 1 لاکھ روپے ہوتا جو میں تمہارے نام کو تجھے دے دیتا۔ وہ شعر کیا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا۔ نوجوانوں آج میری تقریر سے اتنا فائدہ اٹھاؤ، ساری تمنائیں دل سے نکالو۔ صبح کہیں عشق بازیاں کرتے ہو، رات کو کہیں عشق بازیاں کرتے ہو، ماں باپ بھی پریشان ہیں، دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی، کسی سے دن کہا، کسی سے رات کہی۔ یہ کام چھوڑو، یہ یاد کرو، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ سارے پڑھو، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ بندہ اپنے رب کو دعوت دے کر کہہ رہا اللہ جی میں نے اپنے دل سے ساری تمنائیں اور خواہشات نکال کر اس دل کو تیری محبت کے لیے خالی کر دیا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، سب سے دل بیگانہ کرو۔ کدھر آپ نے محبتوں کو ڈالا ہوا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، یہ دل بہر محبت ہے، محبت کرے گا تو لاکھ سے بچا، کسی پہ تو آخر کسی پہ تو مرے گا، اس کو کیوں گندگی پہ لٹاتے ہو؟ اس دل میں محبت آئے تو کس کی؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرا یاسین پیغمبر، بات یاد ہے؟ میرا یاسین پیغمبر، انہیں سورہ یاسین سناؤ۔ اللہ کے محبوب اپنی سریلی زبان میں قرآن سنائیں گے، سورہ یاسین سنائیں گے۔ جنتی جھوم کے کہیں گے اللہ اب تو کمال ہی ہو گیا، میں نے جو کہا تھا جلدی نہ کرو، اب تو کمال ہی ہو گیا۔ فرمایا جنتیوں جلدی نہ کرو، اب یہ رحمان تمہیں سورہ رحمان سنائے گا۔ جو تمہارا مطالبہ تھا نا، قاری عبد الباسط مصر والا شاہی مسجد میں آئے، دل دھرنے کی جگہ نہیں، آواز ہی اللہ نے ایسی دی تھی، لوگ جوگ در جوگ پہنچے وہاں۔ جس رب نے قاری عبد الباسط کو آواز دی، اس رب کی خود اپنی آواز کتنی خوبصورت ہوگی، اللہ سب کو نصیب کر دے۔ یہ پہلا کام کرو جو بچوں نے کیا، تلاوت آیات، یہ وہ تجارت اس میں نقصان نہیں، کیا ہے؟ تو یہ کام کرو گے انشاءاللہ۔ میں دل کی تھا گرائیوں سے ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو، اہل محلہ کو، سننے والوں کو، منتظمین مدرسہ کو، قاری صاحب کو، ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جتنے علماء میرے اکابر، میرے سروں کے تاج یہاں موجود ہیں، میں ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، بس آخری بات
آپ سے کرتا ہوں، یہ وعدہ لیتا ہوں آپ سے، مل کے کہو اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں، کہو انشاءاللہ اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدح شہ ہر دو سرا کرتے رہیں گے۔ اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں سے کانٹوں کو جدا کرتے رہیں گے۔ اور ایک آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، اللہ ہے اللہ، پیغمبر ہے پیغمبر، خدا خدا ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ وہ اور وہ یہ، نہ وہ ہے، یہ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا کو خدا رہنے دو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دو، اس کا ربوبیت کا تخت ہے، اس کا نبوت کا تخت ہے، ربوبیت کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پہ قیامت تک آ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ ہے اللہ، پیغمبر ہے پیغمبر، ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے۔ سنت کی حفاظت میں جو چاہو سزا دو، حاضر ہوں، سنت کی حفاظت میں جو چاہو سزا دو، یہ فرض بہرحال ادا کرتے رہیں گے۔ اے جرم اگر دین و شریعت کی حفاظت، اے جرم اگر ختم نبوت کی حفاظت، یہ جرم تو ہم لوگ صدا کرتے رہیں گے۔ آخر میں دعا دیتا ہوں، دیتے ہیں بزرگوں کو جو گالی، وہ ہے جاہل، ہم ان کو ہدایت کی دعا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔